اس نے پوری دنیا کو ایک تجرباتی چوہا بنا دیا ہے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ وہ سورج کی روشنی کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اس بات کی مکمل معلومات نہیں دیتا۔ بل گیٹس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے، پھر بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اب دیکھیں، بل گیٹس نے سولر جیو انجینئرنگ کے نام پر کئی ممالک میں مصنوعی بادل بنائے ہیں جو سورج کی شعاؤں کو روک دیتے ہیں اور زمین کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ برطانیہ میں ایک تجربہ کیا جا رہا ہے جس میں آسمان میں چمکدار ذرات چھڑکے جائیں گے تاکہ سورج کی روشنی کو کم کیا جا سکے اور زمین کو مصنوعی طور پر ٹھنڈا رکھا جا سکے۔ کیا بل گیٹس واقعی سورج کی روشنی اور گرمی کو کم کر کے دنیا کے موسموں کو قابو میں لانا چاہتا ہے؟ نامعلوم کیمیکلز جہازوں کے ذریعے آسمان میں چھوڑے جا رہے ہیں جن سے آسمان میں کمبل جیسا پیٹرن بن رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیل رہی ہیں کہ حالیہ مونسون، طوفانی بارشیں، اولے اور اچانک شدید گرمی یہ سب ان خفیہ تجربات کا نتیجہ ہیں جو دنیا سے چھپائے جا رہے ہیں۔ بل گیٹس سورج کی روشنی کم کرنے اور موسموں کو کنٹرول کرنے کے خفیہ منصوبوں کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ وہ اسے سولر جیو انجینئرنگ کہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ بات جزوی طور پر درست ہے، مگر آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ عمل اسٹریٹوسفیرک ایروسول انجیکشن کہلاتا ہے۔ اس میں چھوٹے ذرات جیسے سلفر کو زمین کے اوپر والے حصے یعنی اسٹریٹوسفیر میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ سورج کی روشنی واپس منعکس ہو جائے۔ یہ وہی تصور ہے جو آتش فشاں پھٹنے کے وقت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1991 میں فلپائن کے ماؤنٹ پیناٹوبو کے پھٹنے کے بعد دنیا کا اوسط درجہ حرارت تقریباً 0.5 ڈگری کم ہو گیا تھا اور یہ اثر 2 سال تک برقرار رہا۔ بل گیٹس نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدان ڈیوڈ کیتھ کی قیادت میں ایک تحقیق کی فنڈنگ کی۔ اس تجربے میں ایک غبارہ 20 کلومیٹر کی بلندی تک بھیجا گیا اور اس سے صرف 2 کلوگرام چاک جیسا پاؤڈر ہوا میں چھوڑا گیا جسے سینسرز کے ذریعے دیکھا گیا۔ بل گیٹس 2007 سے جیو انجینئرنگ پر لاکھوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، لیکن سویڈن میں اس تجربے پر تنازع پیدا ہوا۔ وہاں کی مقامی سامی کمیونٹی نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ قدرت اور موسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے جس کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا انسانوں کو موسم پر قابو پانے کا حق ہے؟ اگر نقصان ہو گیا تو ذمہ داری کون لے گا؟ کیا امیر ممالک اس ٹیکنالوجی کو غریبوں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے؟ احتجاج کے 22 مارچ 2024 میں یہ منصوبہ منسوخ کر دیا گیا، مگر خیال ابھی ختم نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی دجال کے ہاتھ میں دے دی جائے گی جو بارش، خشک سالی، فصلوں اور موسموں پر قابو رکھے گا۔ فی الحال ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں جو موسم کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکے۔ جو شدید موسمی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، سیلاب، گرمی کی لہریں، غیر متوقع مونسون، یہ سب گلوبل وارمنگ، صنعتی آلودگی اور انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یاد کریں، پچھلے سال اسلام آباد میں شدید سیلاب آیا تھا جو اس علاقے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ میں نے تب پیش گوئی کی تھی کہ گلوبل وارمنگ کے خطرات آنے والے سالوں میں مزید بڑھ جائیں گے۔ اس سال کی گرمی ناقابل برداشت ہوگی، جبکہ دنیا ماحولیاتی تبدیلی کو سنجیدہ لینے کے بجائے اندرونی لڑائیوں میں مصروف ہے۔